السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے سورج گرہن کے حوالے سے جو 14 تاریخ کو لگ رہا ہے۔ یہ سورج گرہن امریکہ اور کینیڈا میں نظر آئے گا، ہمارے ہاں یہ نظر نہیں آئے گا اور رات کو لگے گا 8 بجے کے بعد، اور یہ 1 بجے تک، تقریباً 12 بجے کے بعد تک رہے گا۔ تو یہ جن علاقوں میں نظر آئے گا امریکہ اور کینیڈا میں، وہاں پر اس کے اثرات جو ہیں وہ 100% ہوں گے، اور جن علاقوں میں یہ نظر نہیں آتا تو وہاں اس کے اثرات 50% تک گنے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو سورج گرہن یا چاند گرہن ہو، اس کے اثرات 1 مہینہ پیچھے سے ہونا شروع ہوتے ہیں، اور 1 مہینہ آگے تک جو اس کی گریوٹی ہے وہ ہائی رہتی ہے، لیکن اس کے جو ہلکے آفٹر شاکس ہیں، جو حالات کے، وہ 6 مہینے تک برقرار رہتے ہیں۔ تو اس کا اثر 6 مہینے تک برقرار رہے گا۔ تو اب یہ 12 بروج پہ ان کا کیا اثر ہوگا، اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ جو بتایا جائے گا اسے اس لیے بتایا جائے گا تاکہ آپ احتیاط کریں ان معاملات میں جہاں پہ یہ گرہن لگ رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایریز برج حمل کی، جس میں شمس جو ہے، سورج، وہ 5ویں گھر کا مالک ہے، اور یہ اس کو گرہن 7ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ تو اس کے جو اثرات ہیں وہ ریلیشن شپ، آپ کی جو شریک حیات ہیں یا جو اسپاؤس ہیں، ان سے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، اس کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پارٹنرشپ میں اگر کوئی بزنس ہے تو وہاں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کوئی ایگریشن یا لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ بنے، تو وہاں پہ بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ٹورس برج سور کی، جس کا شمس 4تھے گھر کا مالک ہے، اور اس کو گرہن جو ہے وہ 6ٹھے گھر میں لگ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کے جو ملازمین ہیں، جو سرونٹس وغیرہ ہیں، ان سے بد کلامی کرتے ہوئے ذرا احتیاط کیجیے۔ قرض کے معاملات میں ذرا احتیاط سے کام لیجیے۔ وہ ممکن ہے جن سے آپ نے قرض لیا ہو، وہ لوگ جو ہیں وہ اب آپ کو زیادہ تنگ کریں، اور بیماری کا، ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں، ایکسپینسو بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جیمنائی کی۔ جیمنائی کے یہ 3رے گھر کا مالک ہے، اور اس کو گرہن 5ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ تو جیمنائی والوں کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ چھوٹے بہن بھائی جو ہیں ان سے تعلقات بہتر رکھنے چاہیے، اور 3را گھر جو ہے وہ، اور یہ ہو رہا ہے 5ویں گھر میں، تو ایجوکیشن کے معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے، لو میٹرز میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں، ان میں آپ احتیاط کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں کمر کینسر کی۔ کینسر کا یہ 2سرے گھر کا مالک ہے، اور اس کو گرہن 4تھے گھر میں لگ رہا ہے۔ اب دیکھیے 2سرا گھر جو ہے وہ بولنے سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ آپ کی کہیں بھی بات جو ہے وہ بہت پتنگڑ اس کا بن سکتا ہے، بولنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ 4تھے گھر کا مالک ہے، 2سرے گھر میں اس کو گرہن لگ رہا ہے، تو یہ چیز تو سمجھ لی، 4تھے گھر میں اس کو گرہن لگ رہا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ مدر کی ہیلتھ کو لے کے آپ کو جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ پراپرٹیز کے اگر کوئی معاملے ہیں تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، بولنے میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں شمس کی، جس کا مالک خود شمس ہے، اور اس کو 3سرے گھر میں گرہن لگ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایڈونچر سے پرہیز کریں، اور جو ہے ڈرائیونگ وغیرہ سے محتاط رہیں، اور کسی بھی لوز ٹاک وغیرہ سے احتیاط کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں ورگو کی۔ ورگو کی یہ 12ویں گھر کا مالک ہے، اور اسے 2سرے گھر میں جو ہے وہ گرہن لگ رہا ہے۔ تو 2سرا گھر جو ہے وہ دھن، پیسہ، فیملی، ان میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب یہ شمس گرہن لگتا ہے تو ایموشنز بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، مطلب کہ ٹاک میں ایگریشنز جو ہے وہ بڑھتے ہیں، تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔
اب بات کر لیتے ہیں لیبرا کی، جہاں یہ ہو رہا ہے سارا کچھ. اس کا 11ویں گھر کا مالک ہے، اس کو پہلے گھر میں یہ ہو رہا ہے. تو لیبرا میں امیج کا بڑا مسئلہ ہوگا. اپنی امیج کو آپ نے ٹھیک رکھنا ہے لوگوں کے سامنے، اور کوئی ضرورت نہیں لوز ٹاک کی یا کسی کے سامنے. اگر کوئی بات ہے بھی تو اس کو درگزر کریں ابھی فی الحال، کیونکہ یہ اچھا ٹائم نہیں ہے. کوئی بھی ایسی مٹیریلسٹک مینٹل جو ایشوز ہیں اس کے اوپر مسائل آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے بڑی احتیاط کرنی. اب بات کرتے ہیں جو ہے عقرب کی. اسکارپیو اس کا 10ویں گھر کا مالک ہے، اس کو 12ویں گھر میں جو ہے وہ لگ رہا ہے. یا ہیلتھ اور ڈرائیونگ پہ کیئرفل رہیں، اور بیرون ملک کے معاملات ہیں ان میں کیئرفل رہیں. کاروباری معاملات میں بڑی احتیاط کریں. اور ان دو گھروں 10ویں اور 12ویں میں تو احتیاط کی ضرورت ہے. کاروبار سے ریلیٹڈ، اوورسیز سے ریلیٹڈ. 12واں گھر جو ہے بیڈ روم کا بھی ہے، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اب بات کرتے ہیں سیجیٹیریس کے لیے. اس کا 9ویں گھر کا مالک ہے، اس کو 11ویں گھر میں جو ہے وہ گرین لگ رہا ہے. تو آپ کو لک جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. فرینڈ اور سوشل سرکل جو ہے اس میں آپ کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. بڑے بہن بھائیوں سے بولنے کرنے میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. اب بات کر لیتے ہیں برج جدی کیپریکون کی، جس کا 8ویں گھر کا مالک ہے اور 10ویں گھر میں اس کو گرہن لگ رہا ہے. تو یہ ہے کاروبار کے، کیریئر کے لیے، فادر کے لیے، ان چیزوں کے لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. تو کوئی کاروبار چینج وغیرہ کرنا ہو دن دنوں، بالکل اس بارے میں مت سوچیے گا. اب بات کر لیتے ہیں ایکویریس برج دلو. اس کے 7ویں گھر کا مالک ہے اور 9ویں گھر میں اس کو گرہن ہو رہا ہے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ لانگ سفر آپ نے نہیں کرنا، اور لک آپ کو جو ہے وہ ساتھ دیتی نظر نہیں آئے گی. ایڈونچر آپ نے کوئی نہیں کرنا، اور ہائر ایجوکیشن اگر حاصل کر رہے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے. اب بات کرتے ہیں پائسیس کی. پائسیس کے جو 6ٹھے گھر کا مالک ہے اس کو 8ویں گھر میں گرہن لگ رہا ہے. تو یہ ہیلتھ وغیرہ کے ایشوز لا سکتا ہے. جو 8واں گھر ہے وہ خفیہ ہے، تو کوئی معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں خفیہ، تو ان میں احتیاط کی ضرورت ہے. کسی بھی ایڈونچر سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ میں نے ایک مختصر جائزہ دیا 12 بروج کے اوپر کہ کس کس گھر کا مالک ہے اور کس گھر میں لگ رہا ہے. تو اس گھر میں احتیاط کی ضرورت ہے. صرف احتیاط کیجئے، تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہے، یہ گزر جائے گا. اور یوں سمجھیے کہ بہت ہی کم لوگوں کی زندگیوں پہ اس کے اثرات ہوں گے. باقی عام جنرل زندگیوں پہ اس کے اثرات بہت کم ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں یہ دکھائی نہیں دے گا. ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، دیکھتے رہیے ہمارا چینل، اور لیٹسٹ اپڈیٹ جیسی ہوں گی تو میں ویسے ویڈیو بناتا رہوں گا. فیڈ بیک دیجئے، ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے. بہت شکریہ.